کے پاس موجود ہیں علاقوں سے جو ورکرز آئے ہوئے تھے. میاں صاحب قوم سے خطاب میں مہنگائی میں اضافے کی خبر دیتے ہیں وزیر اعظم، اور عوام جو ہے اس پر ایک جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں روز بروز، تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کے حوالے سے اس خصوصاً مہنگائی کو لے کر؟ میرا خیال ہے کہ حد ہو گئی ہے، حد سے بھی معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے. اور پھر دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکے مار رہے ہیں. جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے یہ جو انہوں نے رات کو مارا ہے. تو انتہائی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے کھڑا ہے. اب تو اللہ رحم کرے گڑھے میں گر چکا ہے پاکستان. تو اب یہ تبدیلی کے نام پہ ووٹ لے کر یہ آئے، اور ووٹ بھی ان کو کہاں ملا تھا، وہ تو ان کو حکومت دلائی گئی ہے اور اس کے لیے RTS بند کرنا پڑا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی اسی کا نام تھا. تو آج ریس لگی ہوئی ہے چینی کی اور پیٹرول کی، دونوں کی ریس لگی کہ کون پہلے آگے بڑھ جاتا ہے. 140 روپے کا پیٹرول ہے اور 140 45 یا 150 روپے کی چینی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے وہ کس سے پوچھیں، کس کے پاس جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا پیٹرول کا بم کیوں گرایا گیا ہے، یہ بجلی کا بم کیوں اتنا گرایا گیا ہے. اتنے مہنگے لوگوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں آج بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے. لوگ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، تو بجلی کا اتنا بڑا بل کہاں سے پے کریں گے؟ مجھے ذرا کوئی بتائے، سمجھائے کوئی مجھے. اور گندم اتنی مہنگی، آٹا اتنا مہنگا جو بنیادی ضرورت ہے. اور پھر کوئی گھی کی بات ہو رہی تھی، گھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ بھی لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آج کل کس طرح سے اپنے 2 وقت کی روٹی اپنے بال بچوں کو کھلا رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا، درد ہوا سن کر بہت کہ جب ایک بوڑھے آدمی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ آج کل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کو کھانا کھلا سکوں، اور رات کی روٹی جو ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے روٹی، میں اس کو صبح کے وقت گرم پانی میں گھول کر اور نمک ڈال کر میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. میاں صاحب خان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے خسارے اور قرضوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ جو ہے میں انہوں نے کہا کہ میں یہ گھول کے پلاتا ہوں. لوگوں کے پاس آج دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے، لیکن کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کہ وہ دوائی خرید سکیں. یعنی روز آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ یہ ڈائبٹیز ہے. خاتون تھی. آج کل تو ڈائبٹیز کا جو ہے نا وہ دوائی نہیں خریدنے کے لیے پیسے، چند سینکڑوں روپے کی دوائی آتی ہے، چند سینکڑوں کی، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ غریب کہاں جائیں، کدھر جائیں، یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کس سے جا کے فریاد کریں. بھی ہمارے ساتھ تو تم نے ظلم کرنا تھا، تم نے کیا. تم نے ہمارے ساتھ انتقام لینا تھا، تم نے لیا. ہم تو پتھر کے انسان ہیں، ہم نے تو یہ دکھ سہ لیا. لیکن یہ غریب کدھر جائیں گے؟ یہ کس کو جا کے اپنی فریاد پیش کریں؟ لیکن میں آج پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا اسی طرح سے سسکیاں لے کے ختم ہو جائیں گے یا پھر اٹھیں گے؟ ان ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں. یہی راستہ ہے بچنے کا، اور یہی راستہ ہے ملک کو بچانے کا اور پاکستان کو بچانے کا. میں اپنا سمجھتا ہوں کہ
عوام تہیہ کریں. آج PDM بھی موجود ہے, انشاءاللہ شہباز شریف صاحب بھی ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے, اور آج مریم بھی ان کے شانہ بشانہ آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچا لیں, اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچا لیں. آپ کو بچوں کو روٹی نہیں ملتی, کپڑے نہیں ملتے, اسکول نہیں جا سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, تو پھر اٹھو. پھر کیا اس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ ہم کب تک جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ سب کچھ سہتے رہیں گے. یہ سب کرپشن کے الزامات ہیں حکومت پر, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں لاہلی زیادہ ہے جو ہو رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ جو اس موجودہ حکومت میں جن پر الزامات ہیں وہ پھر بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب دوسروں کو الزامات دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی شخص سب سے بڑا جو کرپٹ ہوتا ہے نا جی, یہ اس کی نشانی ہے. اس کو اپنے دائیں